اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیات نمبر 127 تا 134 میں عورتوں کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب۔ بیویوں کے درمیان عدل کرنے کی تاکید۔ جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور تنبیہ کہ اگر وہ چاہے تو موجودہ لوگوں کو ختم کر کے دوسرے لوگ لا سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فیہن وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوهن والمستضعفین من الولدان وان تقوموا لیتامی بالقسط۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تمہیں ان عورتوں کے بارے میں حکم دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکام بھی یاد دلاتا ہے جو پہلے سے تم کو اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں۔ وہ ان یتیم عورتوں ہی کے بارے میں ہیں جنہیں تم ان کے مقرر شدہ حقوق نہیں دیتے، اور چاہتے ہو کہ خود ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور وہ احکام بھی جو بے سہارا بچوں کے بارے میں ہے کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف پر قائم رہا کرو۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور تم جو بھلائی بھی کرو گے تو یقیناً اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی جانب سے زیادتی یا بے رغبتی کا خوف ہو تو دونوں میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں کہ وہ آپس میں کسی مناسب طریقے اور باہمی رضامندی سے صلح کر لیں، اور یہ صلح بہرحال اچھی چیز ہے، اور طبعاً ہر انسان میں حرص تو موجود ہی ہے۔ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر تم حسن سلوک سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو یقین رکھو کہ تمہارا یہ طرز عمل اللہ کے علم میں ہوگا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ اور تم ہرگز اس بات کی قدرت نہیں رکھتے کہ تم سب بیویوں کے درمیان پورا عدل کر سکو۔ تم اگر چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو، لیکن تم ایسا نہ کرنا کہ ایک طرف تو بالکل مائل ہو جاؤ اور دوسری کو درمیان میں معلق چھوڑ دو۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور اگر تم اپنا طرز عمل درست کر لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہو ہی جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے گا، اور اللہ بڑا صاحب وسعت اور بڑی حکمت والا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور بلا شبہ ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی حکم دیا تھا
اور تمہیں بھی یہی حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور اگر تم کفر کی روش اختیار کرو گے تو یقین جانو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز اور ہر تعریف کا مستحق ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور صرف اللہ کا کارساز ہونا ہی کافی ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا۔ اے لوگو، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے، اور اللہ ایسا کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا۔ جو شخص صرف دنیا کے انعام کی خواہش رکھتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ کے پاس تو دنیا و آخرت دونوں کا انعام موجود ہے، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اس دنیا کا انعام محض چند دن کا ہے، جبکہ آخرت کا انعام دائمی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔